اسلامی کلچر ہمارے اندر نہیں رہا، اس وجہ سے طلاق ہو رہی ہے۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اس کی تصور آ گیا ہے۔ لڑکیوں کے آج کل کے خرچے اخراجات وہ جس طرح پہلے ہوتے تھے آج تو وہ مینیج نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آزادی ہے۔ مائیں، بیٹیاں، بہنوں سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کم سے کم جس جگہ پہ ہیں کمپرومائز کرنا سیکھیں۔ ان بیلنس چیزیں کسی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ فیمیل سائڈ سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ میل سائڈ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ جب تک آپ ایک چھت کے نیچے ساتھ نہیں رہتے نا، تب تک آپ ایک دوسرے کو بالکل جج ہی نہیں کر سکتے۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم اور دنیا، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ حسن۔ ناظرین، آج ہمارے جو شو کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی طلاق کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ خبروں میں یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، خبرناموں میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ خواتین کے ساتھ ڈومیسٹک ایبیوز اور جو ہے ایموشنل ایبیوز کیا جاتا ہے اس معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی حل ہے یا نہیں، یہ ہم یہاں پہ لوگوں سے جانیں گے اس حوالے سے۔ اگر اس کا حل نہ ہوا تو پھر اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہم جانیں گے لوگوں سے۔ اور طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے، وہ کیا عوامل ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، یہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں سے پوچھیں گے، یہاں پہ ہم پبلک سے پوچھیں گے۔ اگر اس حوالے سے ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر جو برائی ہے وہ عام ہو جائے گی اور لوگ شادی نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں، آئیے آج کے شو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام بتائیے۔ میرا نام عبد الرحمان۔ اچھا رحمان بھائی، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ادھر اسلام آباد میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں۔ اچھا رحمان بھائی، جیسا کہ آپ بھی دیکھتے سنتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ طلاقیں ہو رہی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے اور اس میں کون کون سے عوامل، وہ کون سے فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ان کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسا کہ اس وقت پاکستان میں کچھ غربت کے مسائل ہیں اور ہمارے جو گھریلو ایکسپینسز کی وجہ سے یہ بھی طلاقیں ہو رہی ہیں، اور بہت سے مسائل ہیں۔ مثلا ہمارے جو کلچر ہے یہ اسلامی نہیں رہا، اسلامی کلچر نہ ہونے کی وجہ سے جب ہمارے اندر اسلام نہیں ہوگا، ہمیں میاں بیوی کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے طلاقیں بہت سی مسائل کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔ بیسک وجہ یہی ہے کہ جو اسلامی کلچر ہمارے اندر نہیں رہا، اس وجہ سے طلاق ہو رہی ہے۔ بیٹا میں نے پہلا بولا یہ سارا مہنگائی سے ہوتا ہے، اور مثال مہنگائی نہیں ہوتا ہے، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، مثال یہ سارا مہنگائی سے، سب کچھ لانجے سے ہوتا ہے اور ہوتا ہے۔ یہ گھر سے جو مثال لڑائی ہوتا ہے یہ مہنگائی سے ہوتا ہے، مہنگائی نہیں ہوتا ہے یا گھر سے ہوتا ہے، مثال کوئی چیز نہیں ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ بے دینگی ہے، اور ایک وہ زمانہ تھا کہ پردے کا اللہ نے حکم دیا قرآن پاک میں۔ اب یونیورسٹیوں میں آپ دیکھیں کہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اس کی تصور آ گیا ہے، اور اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اب مرضی نہیں چلتی ہے۔ جب ماں باپ کی مرضی شامل حال نہیں ہوگی تو اللہ کی رضا نہیں ہوگی، جب اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو یہ اپنی مرضی سے شادیاں کریں گے، لو میرج کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ طلاق کے انجام تک پہنچتا ہے۔ اچھا، پہلے زمانے میں نا اس چیز کو بڑا غلط سمجھا جاتا تھا، اور ابھی کہ پہلے زمانے میں طلاق بہت کم ہی ہوتی تھی، تو اس دور میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ پازیٹیو نظریہ رکھنے لگا، یہ عام ہو چکی ہے، تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا اعتماد بحال نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کا، اور مشورہ نہیں ہے، جو کام ہو مشورے سے ہو، پوچھ کر ہو، تو اس میں اللہ پاک خیر ڈال دیتے ہیں، اور پھر گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے عام ہو چکے ہیں۔ مہنگائی عام ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھر کا سسٹم جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں چلا سکتے، اور اس میں یہ ہے کہ کبھی ایک چیز نہیں ہوتی، کبھی دوسری چیز نہیں ہوتی۔ اب لڑکیوں کے آج کل کے خرچے اخراجات وہ جس طرح پہلے ہوتے تھے آج تو وہ مینیج نہیں ہو سکتے، چونکہ مہنگائی جو ہے وہ 300 گنا بڑھ گئی ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آزادی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے سے ساری آزادی شہر بازار اور ہر چیزیں دیکھ کے اس کے بعد گھر میں ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات جو سب سے مین بات ہے، مین پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا لیا کہ دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ چپیڑ مار لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لالچ ہے،
اور صرف اس وجہ سے ہم لوگوں کی یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں اللہ معاف کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب لوگوں کے لیے ہمیں دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کا رشتہ دار ہے نا جی, غریب ہو ذلیل نہ ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک ذلیل لوگوں سے جان چھڑوائے. لیکن یہ ہے کہ مائیں بیٹیے بہنوں سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کم سے کم جس جگہ پہ ہیں کمپرومائز کرنا سیکھیں. ہم لوگوں میں کمپرومائز ختم ہو گیا. ہم لوگ دوسروں کی چمکتی چیزوں کو دیکھ کے ہم لوگ جو ہے بہک جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ طلاقیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگوں کے گھر بھی برباد ہو رہے ہیں. اور اللہ سے یہی ہے, دعا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک سب کی بہن بیٹیوں کو عزت سے رکھے اور شرم پردے میں رکھے اور ان کے معاملات حل کرے. اچھا, یہ بھی بات آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا میں بھی, خبریں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ جو ابیوز ہے ایموشنلی بھی ہو رہا ہوتا ہے اور مینٹلی بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے طلاق کی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کا کیا حل نکل سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ صرف عورت ہی غلط ہے, مرد بھی غلط ہے. مرد بھی غلط ہے اگر سوچ سکتا ہے تو, کیونکہ ہم لوگ تو شرم پردے والے لوگ جو ہیں جن لوگ سوچیں, سب سے پہلے اگر آپ نے کسی بہن بیٹی کے بارے میں سوچنا ہے تو پہلے اپنے ماں بیٹی کی طرف سوچیں, خیال رکھیں, نظر رکھیں. اور آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے بارے میں خیال ہوگا تو آپ کسی کی بہن بیٹی کو عزت دے سکتے ہیں. اور جو میرے حساب کے مطابق جو حلالی بیٹے ہیں, اور سب سے بڑا یہ کہ مرد وہ ہے ہی نہیں جو عورت کو گالی دے مارے, وہ مرد نہیں ہے. میں اس کو مرد نہیں سمجھا اور نہ ہی اس چیز کو مردانگی سمجھتا ہوں میں. تو یہ وجہ بھی ہے کہ اصل میں, لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ فیصلہ ماں باپ کا ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ چمکتی چیز دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ لوگوں کو دیکھ لے, پیسہ دیکھ لیا, دولت دیکھ لی, یہ نہیں دیکھا وہ انسان کیسا ہے. مطلب تھوڑے پہ بھی گزارا کر لے گی عورت, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ خود لالچ میں آ جاتے ہیں. بالکل. اور انسان سے پہلے انسانیت آئی ہے. جس میں انسانیت نہیں ہے وہ حیوان ہے, وہ انسان آئی نہیں. دیکھیں جی, اس حوالے سے اب جب بات کریں تو بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں, اور سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے جس طرح سے اب حالات و واقعات چل رہے ہیں تو اس میں مہنگائی کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک ڈیورس کی وجوہات بنتی ہے. تو اس حوالے سے ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کریں, مہنگائی کو تھوڑا سا کنٹرول میں لائیں. لوگوں کے جو حالات و واقعات ہیں مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ آؤٹ ٹو سٹینڈ ہیں, اس پہ فوکس کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو مینیج کر سکیں. جب ایک گھر میں 5 فرد رہ رہے ہیں, اس میں فرض کریں کہ 2 میاں بیوی ہیں, 4 ان کے بچے ہیں, تو کھانے پینے میں ان کو کچھ نہ ملے تو شام میں میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑی ہے, تو اسی بات پہ جو ہے ان کے معاملات حد سے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ڈیورس کی جگہ بنتی ہے. آئی تھنک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ نا. ان بیلنس چیزیں کسی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں, وہ فیمیل سائڈ سے بھی ہو سکتی ہیں, وہ میل سائڈ سے بھی ہو سکتی ہیں. تو کسی ایک مطلب رخ سے ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں. باقی آج کل جس طرح سے ہمارا سوشل میڈیا ٹرینڈ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں تو لوگ جو ہیں وہ 15-15 20-20 سال جو ہے وہ ساتھ رہنے کے بعد بڑا ایک ہیلدی ہیپی انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ سیپریٹ ہوتے ہیں, اور بعد میں اس کو سوشلائز بھی کر دیتے ہیں کہ جی ہم ساتھ نہیں رہ پا رہے تھے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. اس کے لیے کوئی خاص بیسک سا میں کوئی آنسر نہیں آپ کو دے سکتی یہ جی اس کا یہ ریزن بن سکتا ہے. دونوں طرف سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن آپ کے نزدیک مین ریزن جو اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک اگر جو 2 لوگ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں, اگر ان کی مینٹل ہیلتھ ایک جیسی نہیں ہے, ان کی کیمسٹری میچ نہیں کرتی, تو آئی تھنک سو کہ وہ کسی طرح کے انوائرمنٹ میں بھی رہیں, بہت اچھا ان کے پاس پیسہ بھی ہو, چیزیں بھی ہو, ساری چیزیں, تو ان کے لیے ساتھ چلنا شاید ٹف ہوتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ روزانہ آپ خبروں میں دیکھتی ہیں کہ خواتین پہ تشدد ہوتا ہے, جسمانی تشدد بھی ہو رہا ہوتا ہے اور جنسی تشدد بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ عوامل ہو سکتا ہے طلاق کی نوبت تک پہنچنے کی؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ جہاں پہ اگر آپ کی کیمسٹری میچ نہیں کرتی نا, یہ ایک مین ریزن آ جاتا. اگر کسی کی کیمسٹری میچ نہیں کرتی تو وہ پھر شادی کیوں کرتا ہے, یہ بتائیں. نہیں, یہ جب تک آپ ایک چھت کے نیچے ساتھ نہیں رہتے نا تب تک آپ ایک دوسرے کو بالکل جج ہی نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, ہمیشہ وہ آپ نے سنا ہوگا دور کے ڈھول سکھانے ہوتے ہیں نا, تو آپ جب دور ہوتے تب, اور جب آپ ایک چھت تلے رہتے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں. پہلے تو ایک تخیل ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے, جس کے ساتھ بیس پہ آپ چلتے ہیں. بیسک تو پھر جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو اپس اینڈ ڈاؤنس چیزیں ایک دوسرے کو بیئر
کرنا، وہ ساری چیزیں تو تب پتہ چلتی ہیں. تو یہ جو عوامل ہیں، دیکھیں اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ مینٹلی طور پہ انفٹ ہے، ڈیفینیٹ مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے، غصہ، گالم گلوچ، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ریزن یہ بھی بن سکتا ہے کہ، لیکن میرے خیال میں یہی ہے کہ اگر آپ کی کیمسٹری میچ نہیں کرتی دو پارٹنرز کی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ان کے لیے ساتھ رہنا مشکل ہے. ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور جو عوامل ہیں طلاق کے وہ زیادہ تر یہی دیکھے گئے ہیں کہ جو خواتین اور مرد کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگ بھی یہ ایک عوامل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر نوبت اس بات تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر زیادہ خواتین خلا لے لیتی ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے. اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کوئی شادی نہ کرے، اور اس کے برے نتائج بھی ہو سکتے ہیں مزید آنے والے دور میں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بھی فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.